آج میں آپ کو اسلامی تاریخ کے ایک ایسے عظیم واقعے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی بے مثال بہادری، اللہ پر کامل بھروسے اور ایک ایسی فتح کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ غزوہ یرموک کا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں، رومی سلطنت اور فارسی سلطنت۔ رومی سلطنت بہت طاقتور تھی اور اس کے پاس لاکھوں فوجی، جدید ہتھیار اور بے شمار وسائل تھے۔ جب رومیوں نے دیکھا کہ اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل رہی ہے تو انہوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے ایک بہت بڑا لشکر جمع کیا تاکہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے شکست دے سکیں۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو مسلمانوں میں تشویش پیدا ہوئی۔ مسلمان تعداد میں بہت کم تھے، ان کے پاس نہ اتنے ہتھیار تھے اور نہ ہی اتنے وسائل، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی قیادت کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم سپہ سالار تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مجاہدین کے ساتھ یرموک کے میدان میں پہنچے۔ جب انہوں نے دشمن کے لشکر کو دیکھا تو ہر طرف فوج ہی فوج نظر آ رہی تھی۔ ہزاروں جھنڈے ہوا میں لہرا رہے تھے۔ گھوڑوں کی ٹاپوں اور سپاہیوں کی آوازوں سے زمین گونج رہی تھی۔ ایک نوجوان مسلمان سپاہی نے یہ منظر دیکھا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا، اے سیف اللہ، دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ہم بہت کم ہیں، کیا ہم ان کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا، ہم تعداد کے بل پر نہیں لڑتے، ہم اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ اگر اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ الفاظ سن کر تمام مجاہدین کے دل مضبوط ہو گئے۔ رات کا وقت آیا، مسلمان اپنے خیموں میں آرام کرنے کے بجائے عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی نفل نماز ادا کر رہا تھا اور کوئی اللہ کے حضور دعا مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف رومی فوج اپنے ہتھیاروں، طاقت اور تعداد پر فخر کر رہی تھی۔ صبح سورج طلوع ہوا اور جنگ کا آغاز ہو گیا۔ رومی فوج نے زبردست حملہ کیا۔ ان کے گھڑ سوار اور تیر انداز پوری قوت سے آگے بڑھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک سمندر مسلمانوں کی طرف بڑھ رہا ہو، لیکن مسلمان ثابت قدم رہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان جنگ میں ایک صف سے دوسری صف تک جاتے اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھاتے۔ وہ فرماتے، جنت تمہارے سامنے ہے، ثابت قدم رہو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان نعروں سے میدان جنگ گونج اٹھا۔ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ ہر دن سخت امتحان لے کر آتا، کبھی دشمن غالب نظر آتا اور کبھی مسلمان۔ ایک موقع پر رومی فوج نے پوری طاقت کے ساتھ حملہ کیا۔ مسلمانوں کی صفوں میں کچھ کمزوری پیدا ہونے لگی۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر آگے بڑھے اور بلند آواز میں فرمایا، اے اسلام کے سپاہیوں، یاد رکھو
موت سے بھاگنے والا بھی ایک دن مرتا ہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی مسلمانوں کے دلوں میں نئی جان آ گئی۔ انہوں نے دوبارہ بھرپور حملہ کیا۔ جنگ کے دوران کئی صحابہ زخمی ہوئے، بعض نے جام شہادت نوش کیا، لیکن کسی نے میدان نہیں چھوڑا۔ ہر شخص صرف ایک ہی مقصد کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کی رضا۔ بالآخر وہ دن آیا جب فیصلہ کن معرکہ شروع ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شاندار حکمت عملی ترتیب دی۔ انہوں نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور اچانک کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ رومی فوج اس حکمت عملی کے لیے تیار نہیں تھی۔ ان کی صفوں میں انتشار پھیل گیا۔ مسلمانوں نے بھرپور پیش قدمی شروع کر دی۔ ہر طرف اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دشمن کے حوصلے ٹوٹنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں رومی فوج نے پسپائی اختیار کرنا شروع کر دی۔ جو فوج مسلمانوں کو ختم کرنے آئی تھی وہ خود میدان چھوڑ کر بھاگنے لگی۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح عطا فرمائی۔ یرموک کا میدان مسلمانوں کی کامیابی کا گواہ بن گیا۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی بلکہ ایمان کی طاقت کی فتح تھی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو مسلمان خوشی سے جھومنے کی بجائے سجدہ شکر میں گر گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کامیابی ان کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ملی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، ہمیں اپنی بہادری پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر فخر کرنا چاہیے۔ اس عظیم فتح کے بعد شام کے وسیع علاقے مسلمانوں کے زیر اثر آ گئے اور اسلام مزید تیزی سے پھیلنے لگا۔ آج بھی جب یرموک کی جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو، نیت خالص ہو اور وہ اللہ پر بھروسہ کرے تو ناممکن نظر آنے والے کام بھی ممکن ہو جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ہمیں سکھایا کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں بلکہ ایمان میں ہوتی ہے، اور یہی ایمان انہیں تاریخ کی عظیم ترین لوگوں میں شامل کر گیا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔